حسین رسم محبت رواج تیرا ہے. پھر ادھر دیکھا میری طرف اٹینشن میں رہو، مگر بہت خطرناک آدمی ہوں میں، زبان سے نہیں ہاتھ سے بھی بات کرتا ہوں. میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا، بس میری طرف آپ دیکھیں. حسین رسم محبت رواج تیرا ہے، دلوں پہ تیری حکومت ہے، راج تیرا ہے. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، توجہ پورے زندہ دلی کے ساتھ، پوری زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے. حسین میں چوتھا مصرع پڑھوں، پورا مجمع ایسا لگے کہ ابھی ابھی جلسہ شروع ہوا ہے. حسین رسم محبت رواج تیرا ہے، دلوں پہ تیری حکومت ہے، راج تیرا ہے. اور یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا، اے علی کے لال یہ سب تختے راج تیرا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے حسینی جوان ہے، کیسے آپ کہہ رہے تھے انہیں جوان نہیں، ابھی تو نکالا ایک ابھی دیکھیے گا یہ کیا کرتے ہیں. 313 اگر یاد ہے تو یہ چند موراواں کے بھی آپ یاد رکھیں گے. یہ بولو آیا؟ ہاں ماشاءاللہ. ادھر کا پہلو کمزور ہے. اب تم لوگ خاموش رہنا یار، دوبارہ میں پڑھنے جا رہا ہوں ناظم صاحب کے کہنے پر، آپ لوگ خاموش رہیے گا، یہ لوگ بولیں گے صرف. حسین رسم محبت رواج تیرا ہے، دلوں پہ تیری حکومت ہے، راج تیرا ہے. اور یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا، اے علی کے لال یہ سب تختے تاج. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں تو بیٹھ جاؤ. یہ کیمرہ چھوڑو، مجھے دیکھو. توصیف نے ایک لگا دیا، بس اس سے کام کرنے دو. سن رہے ہیں آپ توجہ سے؟ میں عرض کر رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو پہلی مرتبہ مقابلہ ہے، کبھی فلسفہ، کبھی فصاحت و بلاغت کے ذریعے رہا تو نبی نے قرآن پیش کیا. اسلام کو میدان جنگ میں لایا گیا تو ایسے ایسے جرنل پیش کیے گئے. پھر علماء کی توجہ چاہوں گا، اگر انہوں نے تھوڑی تاریخ پڑھی ہے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیں گے اور ان کے بولنے پر آپ کو انشاءاللہ ہمت ملے گی. پھر ایک ایسا دور آیا جب یونان کے فلسفیوں نے قدیم سائنس کو مسلم معاشرے میں داخل کیا اور قدیم سائنس کی بدولت اسلامی عقائد کو خطرہ لاحق ہوا تو اس وقت نہ قرآن پیش کیا گیا نہ تلوار سامنے لائی گئی. اس وقت اسلام کو اسی قدیم سائنس کی بنیاد پر زندگی دینے کے لیے کبھی راضی پیدا ہوئے، کبھی راضی پیدا ہوئے اور کبھی غزالی پیدا ہوئے. توجہ ہے نا دینا. پھر آپ آگے بڑھو، تاریخ کو پلٹو، تاریخ اٹھا کے دیکھو. پھر ایک ایسا دور آیا ہے جب اسلام کا مقابلہ کہانت سے کیا گیا ہے، استدراج سے کیا گیا ہے، جادو سے کیا گیا ہے، جوگی پن سے کیا گیا ہے. ایک خواجہ کے ہندوستان میں رہنے والے خواجہ کے دیوانوں، کیا تم بھول گئے ہو اپنی اس تاریخ کو جب سرکار خواجہ زمین پر ہے اور جوگی کے بال آسمان پہ اڑتے ہوئے اسلام کو چیلنج کر رہا تھا؟ تب خواجہ چاہتے
कदम उठाते जोगी जयपाल जमीन पर आ जाता, मगर उसने चैलेंज किया था इस्लामी ताकत को, चैलेंज किया था इस्लामी कुव्वत को, चैलेंज किया था इस्लाम की रूहानियत को। इसलिए ख्वाजा ने निगाह से देर नहीं किया, अपने तलवा से लगे हुए उन नानैन को इशारा किया, नानैन फिजा में हुए, जोगी जयपाल को इतना मारा, मार के ख्वाजा के कदमों में गिराया। जैसे ही फिजा में होने वाला ख्वाजा के कदमों में आया, तो जो है ना, जैसे ही इस्लाम को चैलेंज करने वाला ख्वाजा के कदमों में आया, पुकार उठा अजमेर के ख्वाजा, जब तुम इतने पावरफुल हो तो मदीने का राजा कितना ताकतवर हो। जिंदाबाद जब उनके गदा भर देते हैं जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर तारीख पलटे, तारीख दोहराती है अपने आप को। एक दौर फिर इसी हिंदुस्तान में ऐसा आया, तवज्जो है ना नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप हमारा फख्र है, आप हमारा गुरूर है, आप इस्लाम के मुहाफिज हैं, इस्लाम के मजहब मोहब्बत की जिम्मेदारी नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है। आज पूरी हुसैनियत के साथ मेरे स्टेज पर की लाज रख दीजिएगा। एक दौर ऐसा आया जब हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम का मुकाबला कलम से किया गया। कभी नबी को मोहताज लिखा गया, कभी मुर्गा लिखा गया, कभी बेगैर लिखा गया, कभी अपना जैसा लिखा गया। तो बरेली की धरती पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया है और फिर कहा है, ये रजा के नेज़े की मार है, किसे चारा कोई सवार है, ये मार पार से पार है, किसे चारा कोई सवार है, किनके रजा है खंजरे खूंखार कर्कबार, आगा से कहलो खैर मनाए न छर। ये रजा के नेज़े की मार है। एक दौर ऐसा आया जब कलम की जरूरत पड़ी, तो बरेली की धरती पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया। बता दीजिए दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। 12 बज गए, 30 मिनट का टाइम था, 25 मिनट गुजर गए, 5 मिनट और सुन लो। अरे पूरी उम्र मौलाना इसी दस्तकी से याही में गुजर गई। 49 साल 48 साल का हो रहा हूँ, और आप तो जानते हैं कि माशाअल्लाह हमारे बुजुर्गों की जूतियाँ सर का ताज हैं। बस एक जुमला सुन लो नौजवान, अल्लाह करे मेरी ये बात तुम्हारे सीने में ऐसे नक्श हो जाए जैसे पत्थर पर इबादतें हैं। वो कौमें मिट जाती हैं जिनका नौजवान बिगड़ जाता है, वो कौमें संवर जाती हैं जिनका नौजवान संवर जाता है। तो जो है ना, आज भी इस्लाम को मुकाबला है, मगर आज भी मुकाबला नजरियात का है, आज भी मुकाबला कलम का है। भूल जाते हैं आप बहुत जल्दी। अभी चंद साल पहले हिंदुस्तान की एक बड़ी अदालत के बड़े जज साहब का कलम बह गया था, हमसे हमारी इबादत गाह छीन ली गई, हम कुछ न कर सके। ये कलम की हैसियत है। कलम, तकदीरें हलों से नहीं लिखी जाती, तकदीरें गाड़ी की स्टीयरिंग से नहीं लिखी जाती, तकदीरें
سلائی مشین کی سوئیوں سے نہیں لکھی جاتی، نوجوانوں تقدیریں قلم سے لکھی جاتی ہیں، قلم سے لکھی جاتی ہیں تقدیریں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ قلم سے لکھی جاتی ہیں تقدیریں. ایک قلم سنورتا ہے تو پورا سماج سنورتا ہے، اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. آپ نہیں سمجھے میری بات کو، میں سمجھاتا ہوں آپ. اسماعیل دہلوی کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. قاسم نانوتوی کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. اشرف علی تھانوی کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. محمود الحسن کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. تسلیمہ نسرین کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. سلمان رشدی کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. ذاکر نائک کا قلم بہکا، سماج بہک گیا. مگر ایک اعلیٰ حضرت کا قلم سنور گیا ہے، یہ سماج سنور گیا. آپ جانتے ہیں بہکا ہوا قلم جب لکھتا ہے تو لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی ہماری طرح تھے، مگر جب سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو یہ لکھتا ہے میرے آقا آپ کی غداری کرتے ہیں، مگر آپ کا وفادار احمد رضا تو یہی کہے گا. میں تو غالب بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبوب میں نہیں، میرا تیرا. بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے. سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی ہماری طرح تھے. سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اور شہزادوں، یہ قلم کی صدی ہے، قلم کی. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ اسلام سرسبز و شاداب رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ باوقار زندگی گزاریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہندوستانی بنیں، آپ ترقی کریں، آپ کی قوم ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، آپ اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑیے. قلم پکڑیے. قلم سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں. قلم سے ایک قلم کبھی چلتا ہے نا تو آدمی کو زندگی مل جاتی ہے، اور اب کبھی ایک قلم چلتا ہے تو آدمی تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے. قلم کی یہ حیثیت ہے. اس لیے نوجوانوں، یہ جو بابا جی ہیں یہ موبائل بابا، ان کے جو مولانا یوٹیوب ہیں، علامہ گوگل ہیں، مفتی واٹس ایپ ہیں، ان سے پرہیز کریے. ان کے پیرانے پیر نیٹ ورک دی. مجھے تعجب ہوتا ہے مولانا، حیرت ہے مجھے، آپ کو حیا نہیں آتی ہوگی. کبھی پڑھے لکھوں میں بیٹھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
جب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا مولانا بڑے تعجب کی بات ہے تمہاری قوم جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، تو خون کے آنسو بہتے ہیں، کلیجہ شک ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لاخیرہ پن پر نہایت حیا آتی ہے، رونا آتا ہے۔ یہ تانا ہمیں وہ دیتے ہیں جنہیں علم ہم نے خیرات میں دیا تھا۔ بے شک یہ تانا ہمیں وہ دیتے ہیں جنہیں ہم نے خیرات میں بانٹ دیا تھا۔ تاریخ پڑھو شہزادو، تمہیں معلوم ہوگا آج یورپ کو بڑا ناز ہے اپنی ترقی پر، یورپ کے سائنسداں کو بڑا ناز ہے اپنی ترقی پر۔ اللہ کی قسم یورپ میں پینے کے لیے صاف ستھرا پانی نہیں تھا، تب ہمارے شہر علم کے گلستاں بنے تھے۔ کون نہیں جانتا طلعہ، کون نہیں جانتا گرناطہ کو، کون نہیں جانتا بغداد کو، کون نہیں جانتا شیراز کو، کون نہیں جانتا تاشقند کو، کون نہیں جانتا مدینہ منورہ کو۔ یہاں ایسے ایسے حال بنے تھے اس زمانے میں جہاں 10,000 طالب علم ایک ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرتے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور یورپ کے بادشاہ اپنے اپنے شہزادوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجتے۔ بس ایک بات کہوں اپنی جگہ لے لوں، ناظم صاحب کا کسبسانہ کسی چیز کی علامت ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ ہمارا جلسہ ہے، اچھا ہو۔ کاشف بابو کی محنتیں ہیں، ان کی محنتوں اور ان کی چھوٹی سی عمر کو دیکھ کر اور اتنا بڑا کارنامہ، بس دل سے دعا بھی نکلتی ہے اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے لوگوں پر، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا رہا۔ صبح تک کون اجالوں کے لیے ترسے گا، ہم اگائیں گے اسی رات کے پن میں۔ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں پر، ذرا نم ہوتے ہوئے مٹی بڑی زرخیز ہے۔ تھوڑی محنت کریے انشاءاللہ رنگ آئے گا، اور ماشاءاللہ چوکھا چوکھا سا رنگ ہے نوجوانوں میں۔ سنو، میں صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شہزادو، پورے یورپ کو بڑا ناز ہے، ان کے سائنسداں کو بڑا ناز ہے، چاند پر کمندیں ڈال دی، سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا، خلا میں اسٹیشن قائم کر دیے، ہائی اسپیڈ فائٹر پلین بنا لیے، اور میڈیکل سائنس کو بڑا ناز ہے۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے انسان کا کلیجہ پھاڑ کے سینہ چاک کر کے اس کا دل نکالا، جو کچھ خراب ہوا تھا صحیح کیا، اور پھر اس کے دل میں رکھ کے پمپ کیا، انسان کو زندگی دے دی۔ بڑا ناز ہے یورپ کے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو۔ میں کہوں گا ظالموں، یہ جو کچھ تمہاری ترقی ہے یہ میرے قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کی بدولت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد عربی کی سیرت کا یہ بات نہ ہوتا کہ معراج کی شب چاہے زمزم پر لایا گیا، لٹایا گیا، ان کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم سے بھیجے پھر ان کے سینے میں رکھے، ان کا سینہ سی دیا گیا، اگر محمد عربی کی یہ سیرت نہیں ہوتی تو اوپن ہارٹ سرجری کا شعور نہ ہوتا، اوپن ہارٹ سرجری کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی دین ہے، یہ مصطفیٰ کی سیرت کی دین ہے۔ مگر افسوس ہے شہزادو، یہ آخری جملہ تبرک کے طور پر لے جائیے، دوسرے مذاہب کے اور ان کی کتابوں میں قلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہے۔ افسوس ان مسلمانوں پر جن کی مذہبی کتاب قرآن میں پوری سورہ قلم موجود ہے، مگر ان کے ہاتھ قلم سے خالی۔ اٹھو کسانوں، اپنے بچوں، تم نے مٹھیا پکڑی ہے ہل کی، مگر ہل چلاتے جانا اور یہ قسم کھاتے جانا کہ اپنے آنے والی نسل کو ہم ہل نہیں پکڑائیں گے، بھوکے رہیں گے، مگر ان کے ہاتھوں میں قلم دے دیں گے۔
मजदूरों, सर पे बोझ उठाना और ये तहैया करना कि प्यारे आका आपका गुंबदे हरा सब्ज गुंबद निगाहों के सामने है, हम उसकी जलालत को सीने में बचाते हैं और ये आज़म करते हैं ये बोझ हम उठाएंगे मगर आने वाली नस्ल नहीं उठाएगी, हम उसे जाई नहीं रखेंगे, हम उसके हाथों में कलम देंगे। कलम दे दीजिए, कौम तरक्की कर जाएगी, मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये बुजुर्ग जो आराम फरमा है, आपने क्या समझा कि इन्होंने मैदान में तलवारें चलाई हैं? नहीं, तलवारें चलाने वाले बुजुर्ग अलग थे और कलम चलाने वाले बुजुर्ग अलग थे। इसलिए ये दौर उसका नहीं है। और न मैं आपको कोई जज्बाती अंदाज में खिताब करना चाहता हूँ, मैं बहुत शाइस्ता अंदाज में तुम्हें हिंदुस्तान का सच्चा और पक्का शहरी बनाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में रहना है तो अपने हाथों में कलम पकड़िए, खुद तरक्की करिए और अपने मुल्क को तरक्की बख्शिए। कोई और मजहब नहीं कहता, हमारे बुजुर्ग कहते हैं वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। अपने वतन से भी मोहब्बत करो। इसीलिए मौलाना, मैंने अपनी तकरीर के एक बाब में कहा था, दिल्ली की सरजमीन पर अभी 2 तारीख को मेरा प्रोग्राम था। मैंने वहाँ मीडिया के लोग मौजूद थे और बड़े बड़े ऑफिसरान मौजूद थे। मैंने उन्हें खिताब करते हुए कहा था कि हुकूमत वक्त से कह दीजिए कि इन मदरसों की तबाही का सामान न बने। अल्लाह की कसम, जब तक कि ये मदरसे जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान की सरहदें महफूज रहेंगी। मैंने कहा बता दीजिए हुकूमत को, भूल गए वो 1857 की पहले की तारीख को, जब हिंदुस्तान के अंग्रेजों के वाहिनी पंजे में हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया नोच लिया था, उसकी मांग का छंजीर मिटा दिया था, हिंदुस्तान का सुहाग लूट लिया था, गुलामी की जंजीरें पहना दी थी, सांस लेना बेघर था, तो हिंदुस्तानियों को आजादी का ख्वाब दिखाने वाला कोई यूनिवर्सिटी काली और स्कूल से नहीं हुआ था। हिंदुस्तान को आजादी का ख्वाब दिखाने वाला एक मदरसे से निकला था, जिसे जमाना फजले खैराबादी कहते हैं। जमाना फजले खैराबादी कहती है। पढ़ो तारीख को। ये मुफ्ती किफायत अली काफी कौन थे? ये अहमदुल्ला मद्रासी कौन थे? ये इनायत अहमद काकोरी कौन थे? ये हजरत मोहानी कौन थे? यजीद जाने गिरामी वकार ये फजले खैराबादी कौन थे? ये रौलानुल्लाह अहमद फारूकी कौन थे? ये नवाब बहादुर शुजाअत खान कौन थे? हम हुए कि तुम हुए कि मीर हो, सभी जुल्म के अचरी